بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، کل کی ویڈیو میں ہم نے جادو کی علامات پر بات کی تھی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے 70% ہمارے جسم پر جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں جادو کی کاٹ کے متعلق اور اس سے حفاظت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا دارالاسباب کی جگہ ہے۔ یہاں ہر ناممکن چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کائنات کے سب سے افضل ترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن عصام اور ان کی بیٹیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے اور آپ کے بال مبارک کو فلاں جگہ ایک کنواں ہے، وہاں کنویں کے نیچے دبا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہ کام کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں میں نیچے اترے اور پانی نکال کر ایک پتھر کے نیچے ایک کھجور کا گچھا رکھا ہوا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایک پتلے سے لپٹے ہوئے تھے جن کی 11 گٹھیں تھیں۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیتیں نازل فرمائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 آیتیں پڑھی جس کی وجہ سے وہ 11 گٹھیں کھل گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، تو آئیے چلتے ہیں ان وظائف کی طرف جن کی وجہ سے جادو انسانی جسم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ جتنا انسان غلاظت میں ہوگا اتنا ہی یہ اثرات اور جادو جو ہے نا وہ اس کے لپیٹ میں آئے گا۔ نماز کی پابندی کے ساتھ اگر آپ ان وظائف کو کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے درود شریف، سورہ فاتحہ آمین تک اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماته ولو کرہ المجرمون۔ اس آیات کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس آیات کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ سورہ فلق، سورہ ناس اور درود شریف بھی 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ کسی قسم کا جادو ہوگا وہ ان تمام وظائف سے ختم ہو جائے گا۔ 21 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔